حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا رشتہ نبھانے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس رشتہ داری توڑی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. بخاری. اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کہا گیا ہے. تو صلہ رحمی کو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ رشتہ دار اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں جو رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. لیکن اس حدیث میں یہ بات کہی گئی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی ہم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داری نبھانی ہے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا رشتہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک، کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور ہم بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ دوری بن جائے گی اور پھر وہ اچھے نزدیکی کی امید کم رہے گی. لیکن اگر وہ ہم سے ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا کہ ہمارا رشتہ داری وہ نبھاتا نہیں ہے تو اور ہم لیکن نبھاتے رہتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور وہ جو ہے اس کا دل پلٹے گا اور وہ رشتہ داری کو پھر اچھا رشتہ پھر بحال ہو جائے گا. تو یہ ایک مقصد ہے جس کی جو ایسا دیکھا بھی گیا ہے، بہت سی مثالیں سے ملتی ہیں. ہمارے ایک ماموں تھے جو ہم سے بہت ناراض رہتے تھے کسی وجہ سے، اور پھر بعد میں ہم لوگوں نے ان کے یہاں کچھ لینے دینے کا پروگرام شروع کیا، ان کی کچھ چیزیں، ان کی کچھ مدد کرنی شروع کی تو نتیجہ ہے کہ ان کا دل پلٹ گیا اور پھر وہ تعلقات اچھے ہو گئے. تو یہ ہے کہ اس اصول کو اپنانے سے رشتہ داروں کے اچھا رشتہ نبھانے کی امید کی جاتی ہے. دوسری حدیث ہے، ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ درگزر کا رویہ اپناتا ہوں لیکن وہ گنواہپن دکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی جیسا تو کہہ رہا ہے تو ان کے چہرے پر راکھ مل رہا ہے. اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار مقرر ہوگا جو ان کی شرارتوں سے تیری حفاظت کرتا رہے گا. مسلم. اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ رشتہ داروں کی برائی کے بعد بھی رشتہ داری نبھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے ایسے مددگار فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی برا چاہنے والوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی رشتہ دار اچھا سلوک تو کیا کرے بلکہ وہ برائی کرتا ہے اور ہم کو پریشان کرتا ہے، ہم سے حسد جلن کرتا ہے، ہم سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے بلکہ برائی کرتا ہے، تو پھر اگر ایسا کرتا ہے اور دوسرا آدمی معاف کرتا جاتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک مددگار مقرر کرتا ہے جو ان کی شرارتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا مددگار مقرر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برائی کوئی کر رہا ہے تو اس کو برائی جو کر رہا ہے اس کو روکنا ضروری تھا. تو روکنے کے لیے یا تو ہم روکیں یا پھر کوئی انتظام ایسا ہو جس سے روکے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کام کرے گا کہ آپ کے اس کی برائی کو اس سے حفاظت کرے گا. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اس کا اچھا سلوک کرتے رہیے. اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ اسے مکمل کر چکا تو رشتہ داری اٹھی اور رحمان کی کمر پکڑ لی. رحمان نے اس سے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ بل رشتہ داری کو کاٹنے والوں کی شرارت سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. رحمان نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی رحمت سے اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں گا جو تجھے کاٹے گا. رشتہ دار کہ ہاں میں اسے پسند کرتی ہوں اے میرے رب. رحمان نے کہا یہ تیرے لیے ہے. بخاری. اس حدیث میں جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو اس کی فریاد پر اسے یقین دلایا کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے گا میں اپنی رحمت کا رشتہ اس سے توڑ لوں گا. یعنی جو انسان رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات اس میں بتائی گئی ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری وہ نہیں نبھاتے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داری کے معاملے میں
हम काटने वाले ना बने बल्कि जोड़ने वाले बने। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर रिश्तेदारी को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा माशरा, एक अच्छी समाज बनता है, ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, आदमी खुश खुर्रम रहता है और फिर जो है बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। चौथी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इसको पसंद करता है कि उसका रिस्क बढ़ाया जाए और उसकी उम्र ज़्यादा की जाए तो वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। मुस्लिम। इस हदीस में जो बात कही गई वो ये है कि रिश्तेदारी के हक़ूक़ अदा करने से उम्र और रोज़ी दोनों में बरकत होती है। क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो इन दोनों चीज़ों का शौक़ और चाहने वाला ना हो? उम्र रोज़ी बरकत का नुस्खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी और से सीखना क्या ईमान की अलामत है? तो इस हदीस में जो बात हमको कही जा रही है वो ये है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने से रिस्क बढ़ा दिया जाता है, उम्र ज़्यादा की जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो रिस्क बढ़ाया जाता है इसलिए कि जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है तो जाहिर है कि वो उनको साथ अच्छा सलूक करने का मतलब है कि उनको खिलाएगा, पिलाएगा, उनको कुछ तोहफ़े तोहार देगा, उनकी मदद करेगा, उनकी मुश्किलात में मदद करेगा और जाहिर है कि इसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो अल्लाह ताला उसको रिस्क में, चूँकि ये काम अल्लाह ताला पसंद करते हैं, इसलिए उसके रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। जो दूसरे लोग की मदद कर रहा है तो उसको इतना पैसा दिया जाएगा कि वो मदद कर सके और उसकी उम्र ज़्यादा की जाए और फिर उसकी उम्र में भी इजाफ़ा किया जाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है। उसको ज़्यादा उम्र दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा कुछ ऐसा कर सके और माहौल और समाज एक अच्छा समाज बन सके, एक अच्छी सोसाइटी तैयार हो सके।